حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں بچوں کو دفن کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس واپس خیموں میں آئے تو پیاس کی شدت سے بچے بلک رہے تھے اور نبوت کا گھرانہ تڑپ رہا تھا۔ ایک دردناک منظر اور پرسوز جہاں تھا کہ حشر کی گرمی میں گناہ گاروں کو حوض کوثر کے جام پلانے والے سید اپنے نانے کا کلمہ پڑھنے والی امت کے ہاتھوں پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، اور قیامت کے دن جنت کی نہر تسنیم سے عاصیوں کی پیاس بجھانے والے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کربلا کے میدان میں نہر فرات کے کنارے پیاس سے تڑپ رہی ہے۔ بی بی سکینہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر پڑی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی سکینہ یہ کیوں؟ عرض کی، چچا جان میں نے سنا ہے کہ ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، مگر یہ کیا ظلم ہے کہ آج ہمارے لیے نہر فرات کا پانی بھی بند ہے، اور چچا جان کیا ہم اسی طرح پیاس سے ایریا رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے؟ میں اب زیادہ دیر تک تشنگی برداشت نہیں کر سکتی، ذرا دیکھو تو صحیح میرے حلق کو کس طرح خشک ہو چکا ہے، خدا کے لیے کہیں سے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمدار نے بی بی سکینہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، میں ابھی پانی لاتا ہوں۔ حضرت عباس اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی، سر پر خود پہنا، مشکیزہ کندھوں پہ رکھا اور گھوڑے کی زین پر سوار ہونے ہی والے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ روک لی اور فرمایا، بھائی عباس کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی، آقا اب بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی اور سکینہ کی بے قراری برداشت نہیں ہو سکتی، نہر فرات پر پانی لینے جاتا ہوں۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، عباس مجھ پر رحم کرو، تم میری اس چھوٹی سی جماعت کے علمدار ہو اور تمہارے بعد یہ علم کون اٹھائے گا؟ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی شے کا خوف نہیں ہے اور تمہارا ہونا میرے لیے حوصلے کا باعث ہے، اس لیے اپنے بھائی پر ترس کھاؤ اور نہ جاؤ۔ دشمن نے نہر فرات پر پہرا لگایا ہوا ہے اور اب وہاں موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومی اور کہا، یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی جانتا ہوں کہ اس میدان میں ہمارے لیے موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ موت جو اللہ کی راہ میں آئے وہ موت نہیں زندگی ہے، فنا نہیں بقا ہے، اور مٹنا نہیں زندہ ہونا ہے، اور ایسی موت پہ ہزاروں زندگیاں قربان۔ اور آپ فکر نہ کریں، جب تک عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں جان ہے، حق و صداقت کے اس علم کو گرنے نہیں دوں گا، اور میرے مرنے کے بعد بھی اسلام کا یہ علم قیامت تک بلند ہی رہے گا۔ یہ امام وہ دیکھو شیر خدا اشارے کر رہے ہیں کہ بیٹا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج اگر تو نے جان بچا لی تو کل قیامت کے دن میرے قریب نہ آنا۔ امام مظلوم کی آنکھیں اشک بار ہو گئی اور فرمایا، اچھا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ اور پہلے دشمنوں سے پانی طلب کرنا، شاید کسی اولاد والے کے دل میں رحم آ جائے تو تھوڑا سا پانی دے دیں اور بچوں کی جانیں بچ جائیں۔ اجازت ملتے ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمدار مرکب تیز رفتار پر سوار ہوئے، پشت پر مکی ڈال لٹکائی، سر پر رومی خود پہنا، ہاتھ میں مصری تلوار پکڑی اور کندھوں پر مدنی مشکیزہ اٹھایا، گھوڑے کو ایری لگائی اور ایک آن میں لشکر اعداء کے سامنے آ گیا۔ ہاشمی خاندان کے اس بہادر جوان کے گھوڑے کے ٹاپوں سے کربلا کی زمین ہل گئی، تلوار کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہوتی تھی، نیزے کی جنبش سے دشمنوں کے دل کانپ رہے تھے، اور شمشیر حیدری کی آب و تاب سے لشکر یزید کے سینے درک رہے تھے۔ عمر بن سعد نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رعب و دبدبہ اور جاہ و جلال دیکھا تو پکار اٹھا، ساتھیوں آتا ہے خبردار، اب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمدار، ہوشیار، خبردار خبردار خبردار۔ ہاشمی شہزادے نے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے باطل پرستو، تم جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے برسر پیکار ہو، اور تم جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہو اسی رسول کے نواسوں کے خون کے پیاسے ہو، اور جس گھرانے سے تم حوض کوثر کے جام پینے کی تمنا رکھتے ہو اسی گھرانے پر پانی بند کر کے ان کے بچوں کو تڑپا رہے ہو، اور جس آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تم نماز میں درود پڑھ کر اپنی نماز قبول کرواتے ہو اسی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کے لیے پانی بھی نہیں دیتے ہو۔
میں تم سے ڈر کر نہیں اور اپنی جان بچانے کی خاطر نہیں بلکہ اتمام حجت کے لیے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں پر رحم کرو اور ان کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اسی خدا ترسی کے بدلے میں میدان حشر کی گرمی میں تمہیں آب کوثر کے پیالے پلاؤں گا۔ حضرت عباس کی اس ایمان افروز تقریر کے بعد بھی پتھر دل انسانوں کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا، اور حریثہ بن زید کو عمرو بن سعد نے حکم دیا کہ تم جواب دو۔ حریثہ بن زید لشکر سے نکلا اور بولا، اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کچھ بھی تم نے کہا ٹھیک ہے، مگر آج پانی ملنے کی ایک ہی صورت ہے کہ یزید کی بیعت کا اقرار کر لو۔ حریثہ بن زید کی اس بے حیائی سے ہاشمی خون جوش میں آ گیا اور فرمایا، اے اعلان، اگر ہم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کی اور دین کے باقی کی بیعت کرنی ہوتی تو ہم نان مصطفیٰ علیہ السلام کا روزہ چھوڑ کر کوفہ کے اس ریگستان میں نہ آتے اور مدینہ پاک کی حسین گلیاں چھوڑ کر کربلا کے میدان میں ڈیرے نہ لگاتے، اور تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ پانی کے چند قطروں کے لالچ میں ہاشمی شہزادوں کی گردنیں باطل کے آگے جھک جائیں گی، اور بچوں کی پیاس کو دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے جوانوں کے نیزے سرنگوں ہو جائیں گے؟ یاد رکھو کہ ہم اپنی گردنی حق کی خاطر کٹوا تو سکتے ہیں مگر باطل کے آگے جھکا نہیں سکتے، اور اپنی جانیں دین کی خاطر قربان تو کر سکتے ہیں مگر ایک بے دین کی بیعت نہیں کر سکتے۔ ظالموں، ہم تو اپنے خون سے دین کی شمع جلانے کے لیے آئے ہیں، اپنے لہو سے گلشن اسلام کی آبیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، اور قرآن کے دشمنوں کو نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے کے لیے آئے ہیں۔ جاؤ، پانی دو یا نہ دو، مگر ہم سے یزید کی بیعت کی توقع نہ رکھو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمدار کی اس حقیقت افروز تقریر سے لشکر یزیدی میں ایک سناٹا چھا گیا۔ کسی میں جواب دینے کی جرأت نہ رہی کہ شمر بولا، اے ہمارے سردار، آپ فکر نہ کریں کہ میں جاتا ہوں اور ابھی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لاتا ہوں، اس لیے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا بھائی ہے۔ وہ اس طرح کہ ام البنین بنت حرام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، شمر کی حقیقی پھوپھی تھی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اتنا کہہ کر شمر آگے بڑھا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عمرو بن سعد کی طرف سے ایلچی بن کر تمہارے پاس آیا ہوں، تم میرے بھائی ہو، اس لیے میں نے تمہارے لیے امان لے لی ہے، ادھر آ جاؤ اور اپنی جان بچاؤ، تمہیں پانی بھی مل سکتا ہے اور لال و جواہرات کے خزانے بھی۔ شمر کی اس بیہودگی سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور فرمایا، شمر، یہ ٹھیک ہے کہ تم میرے بھائی ہو، مگر دین و شریعت اور حق و صداقت کے مقابلے میں ایک بھائی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور پانی کا لالچ دے کر اور لال و جواہرات کی ہوس دلا کر مجھے ضلالت و گمراہی کی طرف بلانے والے، تو ہماری طرف آ جا، ہم تمہیں دین و ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں گے اور نہر افرات کی بجائے حوض کوثر تیرے سپرد کر دیں گے۔ اور حضرت مسلم بھی تو ایلچی بن کر کوفہ گئے تھے، مگر تم نے ان کے اور ان کے یتیم بچوں کے ساتھ جو ظلم کیا، قیامت تک کے مسلمان تم پر لعنت برساتے رہیں گے، اور اگر اسلام میں کسی ایلچی کو قتل کرنا جائز ہوتا تو تمہاری لاش بھی اسی خاک میں تڑپتی ہوتی۔ اتنا کہہ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نیزے کو ذرا سی جنبش دی تو شمر کتے کی طرح بھاگ نکلا۔ اس اتمام حجت کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرکب تیز رفتار کو اشارہ دیا، وہ چاروں قدم اٹھا اور ہوا ہو گیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور ہر طرف قتل و عام کرتے ہوئے نہر افرات کے کنارے پہنچ گئے۔ پیاس سے نڈال ہو چکے تھے، پانی کا چلو بھرا، پینے لگے تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، پانی پھینک دیا کہ بچے تو پیاس سے تڑپیں اور میں پانی پی لوں۔ گورے کا منہ پانی میں کیا اور حکم دیا کہ پی لے، مگر اس نے بھی نہ پیا، اور زبان حال سے عرض کی، حضور، اگرچہ میں حیوان ہوں مگر اہل بیت کی صحبت کے اثر سے اتنی پہچان رکھتا ہوں کہ آل مصطفیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں میری پیاس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر آپ نے مشکیزہ بھرا، کندھوں پر رکھا اور خیموں کی طرف دوڑے۔ پہرہ داروں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکا، مگر اس اللہ کے شیر نے جدھر رخ کیا دشمن کی صفیں الٹ دی، اپنے برق رفتار گھوڑے کو لگام دی، وہ پہلی ہی جست میں خیموں کے قریب پہنچ گیا، مگر عمرو بن سعد چلا اٹھا کہ او بنی امیہ کے بہادر، تمہاری بہادری آج کہاں غارت ہو گئی ہے، خبردار، اگر پانی کا یہ مشکیزہ بنو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں میں پہنچ گیا تو لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہوگی،
اور بہت ممکن ہے کہ اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ چند سپاہی دنیا سے ہمارا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ ہمت کرو اور آگے بڑھو، اور تم میں سے کون ہے جو عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر کے سونے اور چاندی کے خزانوں سے مالا مال ہو جائے؟ عمر بن سعد کے اس لالچ دینے پر حریثہ بن زید اندھا ہو گیا، اور اس نے گھوڑے کو ایری لگائی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روک کر تلوار مار دی، مگر تلوار اسی ہاشمی جوان کی نڈال سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو گئی، اور حریثہ کا ہاتھ اس ہاشمی جوان کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے جھٹکا دیا اور حریثہ گھوڑے سے گرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک ظالم نے برچھے کا وار کر دیا۔ ہاشمی شہزادے نے پلٹ کر ایسی تلوار ماری کہ اس یزیدی کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور راستہ پھر صاف ہو گیا، اور آپ للکارتے ہوئے پھر خیموں کی طرف دوڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علاقی بھائی کی جنگ دیکھ کر خیمے سے باہر کھڑے داد دے رہے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پردے کے پیچھے کھڑی ہاشمی تلوار کی کاٹ کے نظارے کر رہی تھی، اور بچی سکینہ انتظار کر رہی تھی کہ چچا عباس ابھی بھی پانی لے کر آئیں۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں کے نرگے سے نکل کر خیموں کی طرف دوڑے تو سکینہ خوشی سے اچھل پڑی کہ وہ دیکھو میرے چچا جان پانی کا مشکیزہ لے آئے ہیں، مگر بی بی سکینہ کی یہ خوشی فوراً ہی ختم ہو گئی، جبکہ ایک چکی نے آگے بڑھ کر عباس علمدار کی تلوار ماری، جس سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے مشکیزہ بائیں بازو میں تھاما اور نکلنے کی کوشش کی، مگر ایک اور ظالم نے وار کیا جس سے بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ آپ نے مشکیزے کا تسمہ دانتوں میں پکڑ لیا اور دورے کہ کسی طرح پانی کا یہ مشکیزہ خیموں میں پہنچ جائے، مگر منشا الہی یہی تھا کہ حوض کوثر کے مالک آج پیاسے ہی شہید ہوں۔ عمر بن سعد نے پھر آواز دی کہ ساتھیوں مشکیزے کو چلنی کر دو، چنانچہ تیروں کی بارش ہونے لگی، اور عمر بن الحاج کی مسلسل تیر اندازی سے مشکیزہ پھٹ گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ ادھر سید عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمدار اپنے بازو کٹوا چکے تھے، اور ادھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بارش ہوتی دیکھی اور بازو قلم ہوتے دیکھے۔ ظالموں نے پھر چاروں طرف سے ہاشمی شہزادے کو گھیر لیا اور تلواروں، تیروں اور نیزوں کے وار پر وار کرنے لگے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لال زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے کی زین سے گرا اور آواز دی، یا حسین مجھے سنبھالنا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر گئے اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جولی میں اٹھا لیا۔ ابھی کچھ سانس باقی تھے، فرمایا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات کرو۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی، عرض کی، یا سید بیٹی سکینہ سے کہہ دینا کہ مجھے معاف کر دے، میں اس کا وعدہ پورا نہیں کر سکا، اور پھر امام پاک کی جولی میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مظلوم کربلا میدان کربلا سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمدار کی لاش بھی اپنے کندھوں پر اٹھا کر خیموں میں لائے اور بچی سکینہ کے آگے رکھ دی، اور فرمایا، بیٹی یہ ہے تمہارا بہشتی جو تمہارے لیے پانی کا مشکیزہ لینے گیا تھا لیکن لا نہیں سکا، بیٹی اسے معاف کر دو۔ خیموں میں ایک حشر برپا ہو گیا، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمدار کی موت نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر توڑ دی اور ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔